اب جو سیاست سے ایگزیکٹلی بیان بازی جو شفاعت اب شروع ہوگی، جو سیاسی ماحول جو ہے وہ گرم ہونے لگ گیا. ذرا اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں. مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے کل اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے پارٹی کے رہنماؤں کو ہدایت کی ہے کہ آئندہ کوئی بھی کارکن عسکری نمائندوں سے غیر اعلانیہ طور پر ملاقات نہیں کرے گا، اور قومی دفاع اور آئینی تقاضوں کے لیے ضروری ہوا اگر تو یہ جو ملاقات ہوگی وہ ہوگی اعلانیہ. جی جناب، اور یہ جو بیان سامنے آیا ہے اس کے اوپر شیخ رشید صاحب نے تبصرہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں جی نواز شریف کو کہاں ٹویٹر چلانا آتا ہے، یہ ٹویٹر اکاؤنٹ لاہور سے چلایا جا رہا ہے. نواز شریف عدالت کے لیے بیمار اور فوج کے خلاف تقریر کے لیے ہونہار ہے. ساتھ ہی انہوں نے دعویٰ کیا کہ مولانا فضل الرحمان کی بھی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے. کہتے ہیں مولانا انکار کریں تو میں وقت اور جگہ بھی بتا دوں گا. شیخ صاحب کے بقول بلاول سمیت ہر لیڈر آرمی چیف سے تنہائی میں ملاقات کر چکا ہے. عمران خان فوج کے تعاون سے حکومت کر رہے ہیں اور اپوزیشن میں ہمت ہے تو استعفے دے اور انتخابات میں اپنا حال خود دیکھ لے. شیخ رشید نے الزام لگایا ہے کہ مولانا فضل الرحمان شیعہ سنی فسادات بھی کرانا چاہتے ہیں. کیا کہنا تھا شیخ صاحب کا، آپ کو سنواتے ہیں. فضل الرحمان کے بلاول تک سب تنہائی میں ملتے ہیں. مولانا فضل الرحمان بھی 1 to 1 چیف آف آرمی سٹاف قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کر چکے. نواز شریف نے اپنی سیاست کی سیاسی قبر خود کھودی ہے. نواز شریف نے پاکستان کے عظیم اداروں کو للکارا ہے. نواز شریف نے وہ کام کیا ہے جو ضیاء الحق کی گود میں جوان ہوا. ضیاء الحق کی گود میں جوان ہو کے آج اسی فوج کو آنکھیں دکھا رہا ہے جس کی گود میں آ کے وہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا منسٹر بنا. دوسری جانب نون لیگ کے رہنما احسن اقبال کا کہنا ہے کہ ہمارے قائد کی تقریر سے حکومت کو مرچیں لگ گئی ہیں. عام انتخابات میں ووٹ گنے نہیں روندے گئے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بولے کہ نواز شریف نے ملکی مسائل پر بات کی کہ عوام کی رائے کا احترام کیا جائے. اے پی سی کے اندر ہمارے نے جو خطاب کیا حکومت کو مرچیں لگ گئیں، وہ خطاب کسی ادارے کے خلاف نہیں تھا. وہ خطاب یہی تھا کہ اگر پاکستان کو بچانا ہے ریاست کو ایسے کینسر کا شکار نہیں ہونے دینا. کسی ایک ادارے کے سیل بے قابو ہو کے پوری ریاست کو کھانا شروع کر دیں. میاں صاحب نے ملک کے مسائل پر روشنی ڈالی کہ پاکستان کے عوام کی رائے کا احترام کیا جائے. ملک ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق چلے. آج یہ ہائیبریڈ ماڈل ناکام ہو گیا ہے. ملک کے مسائل کیسے حل ہوں گے، اے پی سی اس معاملے پر کام کر رہی ہے. اور اسی طرح لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق کے بقول حکومت چاہتی ہے کہ مارچ میں سینٹ الیکشن سے پہلے آوازیں دبائیں اور لانگ مارچ روکنے کے لیے گرفتاریاں ہوں گی. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد صاحب. انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. شیخ صاحب بہت شکریہ باخبر سویرا کو وقت دینے کے لیے. شیخ صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا وہ بیانیہ جو ووٹ کو عزت دو سے شروع ہوا اے پی سی پہ اس کا کلائمیکس آیا اور اس کے بعد وہ بیانیہ تتر بتر ہو گیا ہے، سمجھ نہیں آ رہا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے موقع پہ وہ جو آپ کی پیش گوئی تھی نون کی شین سے الگ ہونے والی اب وہ پوری ہوتی دکھائی دے رہی؟ دیکھیں کورٹ کو بھی عزت دینی چاہیے. اگر کورٹوں کو عزت نہیں دیں گے، کورٹ کہہ رہی ہے حاضر ہو، وہ کہہ رہی ہے میں نہیں حاضر ہوتا، جو کرنا کر لو. اور یہ کورٹ کو عزت نہیں دیتے، نوٹ کو عزت دیتے ہیں. اور ساری منی لانڈرنگ کے کیس ادھر ہیں، سارے ان کے کیسز ہیں. اور ملک آگے ہی کئی قسم کا دباؤ ہے انٹرنیشنلی سی پیک کے خلاف اور دوسری شیعہ سنی فسادات کا. ایسے عالم میں یہ جو کرنے جا رہے ہیں وہ مارچ سے پہلے ڈسٹرب چاہتے ہیں الیکشن ہو، تو یہ الیکشن کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں سینٹ کے تاکہ عمران خان کو اکثریت حاصل نہ ہو سینٹ میں. جی شیخ صاحب یہ کہیے گا ابھی یہاں پر دیکھا ہے کہ جب اے پی سی بھی ہوئی ہے اور اس میں نواز شریف صاحب نے جو خطاب کیا تو اس کے بعد کلیریفیکیشن ان کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی دیتے رہے اور نظر آ رہا تھا کہ وہ اس سے متفق نہیں ہے جو وہ کہہ رہے تھے. تو جب پارٹی کے اندر جو ہے وہ کانفلکٹ نظر آ رہا ہے، اسپلٹ نظر آ رہا ہے، تو پھر کیسے تمام تر پارٹیز جو ہیں یہ مل کر آگے جا کے جنوری میں احتجاج کر سکیں گی؟ دیکھیں نہ یہ استعفیٰ دیں گے، نہ یہ دھرنا دیں گے، نہ یہ عدم اعتماد لائیں. جلسہ کرتے رہیں، جلوس کھیلتے رہیں. کوئی نہ کوئی تو ایکٹیویٹی انہیں ظاہر کرنی ہے مارچ سے پہلے. اور باقی ان کے اختلافات ہوں گے. جی پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے گی سندھ حکومت سے، استعفے دے کر وہ جائے گی کہاں. اور باقی ان کے کیسز ہیں، ان کے کیسز کے تیز فیصلے ہونے چاہیے.
تاکہ انہیں جو اکڑ کی ایک بیماری پڑی ہوئی ہے اس کا بھی علاج ہو سکے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی حالات بہتر ہوں گے۔ شیخ صاحب شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا اگر میں جیل چلا گیا تو میرے ساتھی یہ باتیں کرتے رہیں گے، تو وہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے لیے اے پی سی کے بعد حالات مشکل ہو گئے؟ دیکھیں جیل میں تو بالآخر جو کرتوتیں ہوں گی، جس نے گاجریں کھائی ہیں اس کو پکی تو ملے گی جی۔ جیل جو ہے وہ جانا کوئی ان کے لیے اعزاز ہی ہوگا، کیونکہ جو کرتوتیں ہیں ان کو جیل میں ہونا چاہیے۔ قانون جو ہے اس کا کھلواڑا انہوں نے بنایا ہوا ہے، جاتے ہیں یہاں بیماری کے بہانے اور وہاں سے خون خوار فوج کے خلاف تقریریں کرتے ہیں۔ یہ ایک طرف تو ہوتے نہیں ہیں، باقی جیلیں جس نے جو کھایا ہے وہ اس کی قیمت دینی پڑے گی۔ جیل تو پھر جانا پڑتا ہی ہے ایسے کاموں میں، تو پھر ایسے بالکل شیخ صاحب، جیسے بھی آپ نے پنجابی کی بڑی کہاوت ہے نا، جنہ کھائیں گاجرا ہونا ٹیڑھی پیڑ۔ اچھا یہ بتائیے گا ذرا شیخ صاحب کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیونکہ آپ کی سیاسی پیش گوئیاں وہ کافی زیادہ معروف ہیں، تو یہ جب آگے جا کے دھرنے کی بات کریں، مارچ کی بات کریں، اس سے پہلے آپ کو نظر آتا ہے کہ ان تمام تر سیاسی جماعتوں کی جو قیادت ہے وہ جیل میں ہوگی؟ دیکھیں جو آدمی قانون سے کھیلے گا تو قانون تو پھر حرکت میں آئے گا جی۔ قانون کو حرکت میں آنا چاہیے، لوگوں کی زندگیاں، لوگوں کا سکون، لوگوں کا نقل و حمل وہ متاثر کریں گے، تو پھر یہ قانون کے رشتہ دار تو نہیں لگتا کہ قانون ان کو چھوٹ دے گا۔ قانون حرکت میں آئے گا اور ضرور آئے گا، مارچ سے پہلے آئے گا۔ اچھا شیخ صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کل بات چیت کی ہے، ان کا بھی کہنا ہے، انہوں نے آپ پہ تنقید بھی کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ باتیں منظر عام پہ نہ لائی جائیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ پتہ نہیں، مجھے نہیں لانی چاہیے تھی، ان کی کرتوتیں نہیں بتانی چاہیے تھی، اندر سے کچھ ہیں باہر سے کچھ ہیں۔ اور بلاول تو کہتا ہے میں اس میٹنگ میں نہیں جاؤں گا جہاں شیخ رشید ہوگا، یعنی جاؤں گا ضرور لیکن شیخ رشید کے سامنے نہیں جاؤں گا۔ تو بس اسی قسم کے شیخ صاحب آپ نے بھی تو کہہ دیا کہ آپ بھی اس میٹنگ میں نہیں جائیں گے جہاں پر بلاول ہوگا۔ نہیں میں تو ضرور جاؤں گا جی، میری تو جان ہے، میں کیوں نہیں جاؤں گا؟ میں نے کب کہا میں نہیں جاؤں گا؟ میں تو جاؤں گا۔ صحیح۔ اچھا شیخ صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اب آگے آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی کے لیے جو مشکلات ہیں ان میں اضافہ ہونے جا رہا ہے، خاص طور پہ پیپلز پارٹی جو اپنا نیریٹو اس بار مزید ایگریشن لے کے آئی ہے اس کے اندر؟ پیپلز پارٹی نہیں ایگریشن لائے گی جی، نواز شریف کو تھوڑی سی بدعزمی ہوئی ہے سیاسی، وہ اس کی پارٹی دیکھیں اس کو کیسے لیتی ہے، اور میں کہہ چکا ہوں دسمبر جنوری میں نون شین جو ہے اس کا فیصلہ ہوگا، وہ فیصلہ ہو کے رہے گا، اس طرح نہیں سیاست چلے گی۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جی۔ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وفاقی وزیر، ان کا کہنا ہے کہ جی نون شین کا فیصلہ جنوری سے پہلے ہو جائے گا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جس اجلاس میں کوئی بھی پارٹی ہو، خاص طور پر بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے کہا، اس اجلاس میں وہ بھی شرکت ضرور کریں۔ اچھا میں نے شاذیب خانزادہ کے شو میں، کیونکہ شیخ صاحب اس دن کافی زیادہ غصے میں بھی تھے، انہوں نے بولا کہ میں بھی اس اجلاس میں نہیں جاؤں گا۔ خیر جی، اسی والے سے مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ امپورٹنٹ چیز جو ہے نا وہ ووٹ کو عزت دو کہ جوابیہ بیانیہ جو ہے کورٹ کو عزت دو، تو اس میں بھی میرے خیال میں مراد سعید صاحب سے بات کر لیں۔ ایگزیکٹلی، شفاعت اسی والے سے بات کریں گے۔ وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مراد صاحب بہت شکریہ باخبر سویرا کو وقت دینے کے لیے۔ مراد صاحب یہ کہے گا کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں پر اب عسکری قیادت سے غیر اعلانیہ رابطوں پر پابندی کا بیان جاری کر دیا، کل انہوں نے ٹویٹ بھی کی ہے۔ سو اس تمام تر صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے تھے؟ سب سے پہلے تو آپ کو کامنٹ لینا چاہیں گے۔ حالیہ دنوں میں جتنا جھوٹ بولا گیا اور وہ پورے قوم کے سامنے آ گیا، بری طرح یہ ایکسپوز ہو گئے کہ ایک طرف انکار کر رہے تھے، دوسری طرف جو یہ ملاقاتیں کر رہے تھے، وہ تمام چیزیں منظر عام پر آ گئی ہے۔ اب یہ بات کون کر رہا ہے؟ ایک ایسا شخص جو عدالتوں سے مفرور بھی ہے اور وہ سرٹیفائیڈ جھوٹا اور کرپٹ بھی ہے، وہ بندہ یہ بات کر رہا ہے جو کسی وارڈ کا صدر نہیں بن سکتا، کسی ولیج کونسل کا چیئرمین نہیں بن سکتا، وہ یہ بات کر رہا ہے۔ تو ساری کہانی لوگوں کے سامنے آ چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہی نہیں رہتے، کبھی چہرے نقابوں میں سبھی کردار کھلتے ہیں کہانی ختم ہونے پر۔ انہوں نے جھوٹ بولا ملاقاتوں کے اوپر، انہوں نے جھوٹ بولا پاناما میں، انہوں نے جھوٹ بولا جائیدادوں کے حوالے سے۔ حضور یہ ہے وہ ذرائع، ہمارا پاکستان کے باہر تو لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے۔ پھر انہوں نے جھوٹ بولا کیلیبری کا سب کو پتہ ہے، انہوں نے قطری خط لے کے آئے، وہ سارا پوری قوم کو پتہ ہے۔ ان کی پوری تاریخ جھوٹ سے اور ان سے بھری ہوئی ہے۔
और जिस बंदे के बयान के ऊपर आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये वक्त का ज़िया है। एक ऐसा शख्स है जो मफरूर है, एक ऐसा शख्स है जो अदालतों से नाअहल डिक्लेयर हो चुका है, और इसकी तो अपनी सियासी हैसियत इतनी है कि ये किसी वार्ड का सदर मुराद अपोजिशन कह रही है कि एपीसी के बाद नैब ज्यादा एक्टिव हो गई है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि उनको भी नोटिस एपीसी के बाद भेजा गया है। आप क्या कहना चाहेंगे इन इल्जामात पर? इसके ऊपर तो वन लाइनर है कि ये चोरों की मजलिस थी, और जितने भी चेहरे आपके सामने थे या तो कन्वेक्टेड थे या नेतज़दा थे और या मफरूर और इश्तिहारी थे। अच्छा, साथ में मुराद साहब, नून लीग के रहनुमाओं का ये भी कहना है कि हुकूमत सेनेट इंतखाबात और लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए ये जो गिरफ्तारी हो रही है, गिरफ्तारी की मनसूबाबंदी कर रही है, ये दावा उनका किस हद तक दुरुस्त है? देखिए, शहबाज शरीफ का जो टीटी स्कैंडल है और उसके आपके एयरवाई के ऊपर अरशद शरीफ साहब ने तमाम गवाह भी दिखाए कि किस तरह अपने मुलाजिमों के थ्रू ये जो टीटी आते थे, मतलब पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग होती, वहाँ से टीटी के जरिए पैसा आता, मुलाजिमों के नाम पे था, अरबा रुपए एक एक मुलाजिम के पास था। और जब उनसे अरशद शरीफ साहब ने इंटरव्यू किया था तो उनके तो घर के हालात ऐसे थे कि वो आपके कैमरों ने खुद दिखाए हैं। तो क्या इस टीटी स्कैंडल में शहबाज शरीफ को नजर नहीं आ रहा? क्या ये खुद इस वक्त जमानत में नहीं है? हमजा इस वक्त जेल के अंदर नहीं है? क्या नवाज शरीफ इस वक्त मफरूर नहीं है? क्या इसाक डार इस वक्त इश्तिहारी और मफरूर नहीं है? क्या अली इमरान इस वक्त मफरूर और इश्तिहारी नहीं है? क्या सलमान शहबाज किक बैक स्पेशलिस्ट होता वो मफरूर और इश्तिहारी नहीं है? क्या एहसन इकबाल अभी नेब के चक्कर लगा के जमानत पे नहीं है? क्या शायद खान आबादी, इस तरह जरदारी का केस है, फेक अकाउंट्स का, तोशाखाना केस, ये इन्होंने बाकी चीज़ें तो छोड़े, सिंध की तरक्की के पैसे के साथ साथ इन्होंने किसी ने सिलासत गान का पैसा नहीं छोड़ा, किसी ने नेकलेस नहीं छोड़ा। तो इनकी तो ये हालत है। सारे नेबज़दा चोरों की मजलिस थी, इनको तो नजर आ रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि अपोजिशन ने मिलकर तो बैठे हैं, लेकिन वो सारे स्कैंडल्स, वो सारे मुकदमात जो उनके ऊपर मौजूद हैं, जो एक दूसरे पर कायम किए हुए हैं, उनका क्या किया जाए।